پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے. بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر مذاکرات چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو. کہا پاکستان نے واضح کیا کہ پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا. پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کی بات کی. بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا. پانی ہماری ناگزیر ضرورت ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اقتصادی سروے رپورٹ آج پیش کریں گے. اقتصادی ترقی, ٹیکس وصولیاں, فیکس آمدنی کے اہداف حاصل نہ ہو سکے. رواں مالی سال جی ڈی پی میں سرمایہ کاری کا تناسب, مہنگائی, حکومتی اخراجات ہدف سے کم رہے. رواں مالی سال اقتصادی ترقی 3.6% کے برعکس 2.7% رہی. زرعی شعبے کی پیداوار 2% کے برعکس 0.6% رہی. کاٹن کی پیداوار میں 30.7%, مکئی 15.4% کمی ہوئی. رواں مالی سال مجموعی حکومتی آمدنی 13,369 ارب روپے, اخراجات 16,337 ارب روپے رہے. بجٹ خسارہ 2,970 ارب روپے رہا. رواں مالی سال پرائمری بجٹ سرپلس 3,468 ارب روپے رہا. بیرونی قرض اور ذمہ داریاں 131 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں. زر مبادلہ کے ذخائر 1.6 ارب ڈالر اضافے سے 15.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. غیر ملکی قرض پر 3.99 ارب ڈالر کی سود کی ادائیگیاں کی گئیں. ٹیکس وصولیاں ہدف سے بھی کم رہیں. ایف بی آر کی ٹیکس وصولیاں صرف 9,300 ارب روپے رہیں. وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا. 13 جون کو قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بتا دیا. کہا پارلیمانی جماعتوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق بحث کے لیے وقت دیا جائے گا. وفاقی بجٹ پر بحث 21 جون تک جاری رہے گی. 23 جون کو مختص کردہ ضروری اخراجات پر بحث ہوگی. 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز, گرانٹس, کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی. 26 جون کو فائنانس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری لی جائے گی. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایسی اصلاحات لا رہے ہیں جن سے ملک آگے بڑھ سکے گا. میڈیا سے گفتگو میں محمد اورنگزیب نے کہا کہ ایک رات میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کچھ وقت درکار ہے. آج ہر کوئی مان رہا ہے کہ ملک کی معیشت میں بہتری آ چکی ہے. وزارت دفاع کے لیے 11 ارب 55 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص. پہلے سے جاری 22 منصوبے آئندہ مالی سال کے لیے بھی ترقیاتی پروگرام کا حصہ. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کے لیے آئندہ مالی سال 4 ارب مختص. ہائیڈرو میٹ منصوبے کی جدت کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 89 کروڑ مختص. بجٹ میں 3 اور 5 مرلہ گھروں کی شرح سود پر سبسڈی کی تجویز. 10 سے 12 سال کی ادائیگی کی مدت پر مشتمل ایک سستا پیکج ملنے کا امکان. ذرائع کے مطابق ملک میں 1 کروڑ 40 لاکھ رہائشی یونٹس کی کمی ہے. 3 اور 5 مرلہ کے لیے سود کی سبسڈی کا ممکنہ خرچ سالانہ 50 سے 70 ارب روپے تک ہوگا. حالیہ مردم شماری کے مطابق ملک میں 30 ملین کچا کا رہائشی یونٹس موجود ہیں. آئندہ مالی سال کے نئے بجٹ میں وزارت ہاؤسنگ کے لیے کوئی منصوبہ شامل نہیں. وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے پہلے سے جاری 21 منصوبوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے مختص. اسلام آباد میں وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش 6.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. وزیر اعظم سٹاف کالونی کی تزئین و آرائش اور جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے 5.5 کروڑ روپے رکھے جائیں گے. مجموعی اخراجات کا حجم 18,870 ارب روپے. بجلی سمیت دیگر شعبوں کو سبسڈی کی رقم بھی 1,400 ارب روپے کے لگ بھگ رکھنے کی تجویز. ایف بی آر کی ٹیکس آمدن 14,142 ارب روپے کے لگ بھگ رکھے جانے کا امکان. نان ٹیکس آمدن کا تخمینہ 4,851 ارب روپے سے کم ہو کر 3,500 ارب کے لگ بھگ رکھنے کی تجویز. سود کی ادائیگیوں کا بوجھ 9,775 ارب روپے سے کم کر کے 8,110 ارب روپے کرنے کی تجویز. درآمدی مرحلے پر ٹیرف میں رد و بدل کی تجویز سے 150 سے 200 ارب روپے کی کمی متوقع ہے. گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز ہے. فری لانسرز کی بیرون ملک آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز ہے. سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی اضافے کی تجویز. سپلائی چین پر 4% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز. چھوٹے گھروں کی پہلی بار تعمیر پر سبسڈی جاری رکھنے کا فیصلہ. سولر پینل پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی مسترد. آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا ہدف 7% کے لگ بھگ رہنے کا تخمینہ.
آئندہ بجٹ میں بڑی کمپنیز کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کی تیاری. ذرائع کے مطابق سالانہ 15 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیز بدستور سپر ٹیکس سے مستثنا رہیں گی. سالانہ 20 کروڑ روپے تک منافع کمانے والی کمپنیز کا سپر ٹیکس 1% سے کم ہو کر 0.5% ہو سکتا ہے. 25 کروڑ تک کا منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس 2 کے بجائے 1.5% ہونے کا امکان ہے. سالانہ 30 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس بدستور 3% رہنے کا امکان ہے. سالانہ 30 کروڑ سے زائد منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس بدستور 4% رہنے کی توقع ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں فی الحال کمی نہ ہونے کا امکان ہے. ملک میں گدھے مزید بڑھ گئے. 1,09,000 سے زائد کا اضافہ. دستاویز کے مطابق گدھوں کی تعداد 59,38,000 سے بڑھ کر 60,47,000 ہو گئی. ایک سال میں بھینسوں کی تعداد 4,76,88,000 ہو گئی. بھیڑوں کی تعداد 3,31,19,000 ہو گئی. بکریوں کی تعداد 8,93,93,000. اونٹوں کی تعداد 1,77,000 ہو گئی. گھوڑوں کی تعداد میں 1,000. خچروں کی تعداد میں 3,000 کا اضافہ ریکارڈ. آئندہ مالی سال کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترقیاتی بجٹ میں غیر معمولی کمی. رواں مالی سال کے نسبت نئے بجٹ میں 10.40 ارب روپے کی کٹوتی. بجٹ 13.52 ارب روپے تک محدود. بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کوئی منصوبہ شامل نہیں. اسلام آباد کے ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر کے لیے 4.91 ارب. کراچی میں IT پارک کی تعمیر کے لیے 4 ارب روپے مختص. ڈیجیٹل اکانومی کے فروغ پر 1.97 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دیں. مریم نواز کا کہنا ہے کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رجسٹریشن کرانے والے کو سزا مل جائے اور ٹیکس چوری کرنے والے مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا. 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ٹیکس دے اور کروڑوں کی آمدن والا ٹیکس نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نان رجسٹرڈ ریسٹورانٹس اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کی جائے. پنجاب ریونیو اتھارٹی، مائنز اینڈ منرلز اور دیگر محکموں کو ریونیو کے نئے مواقع دریافت کرنے کی ہدایت جاری کر دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبے میں ٹیکس فری بجٹ لانے کا اعلان. کہتے ہیں کہ میگا پروجیکٹس کا آغاز ہو چکا ہے جن میں پشاور تا ڈیرہ موٹر وے شامل ہے. ایجوکیشن ایمرجنسی، نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضے اور قرض ادائیگی کے لیے 150 ارب مختص کرنے کا اعلان بھی کیا. خیبر پختونخوا اتنا مستحکم ہے کہ وفاق کو قرض دے سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان سے مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے. ان مذاکرات میں خیبر پختونخوا صوبے کو بھی شامل کیا جائے. یہ بات جرگے میں بھی اٹھائی ہے. بانی پٹائی کی رہائی کا معاملہ عدالتوں سے منسلک ہے مگر عدلیہ آزاد نہیں. پہلے بھی تحریک چلائی، اب دوبارہ تیاری ہو رہی ہے. سب سے بڑی امپورٹ کپاس ہے. کسان کے بجلی کے بل پر ٹیکس ہے. سبزی کا کاشتکار مر چکا ہے. صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس. کہا ایڈوائزر سلما بٹ خوبصورت باتیں کر رہی ہیں. سلما بٹ چاول کی وہ قسمیں بتا رہی ہیں جو کسان کو پتہ تک نہیں. سلما بٹ کی ذہانت کے اعتبار سے زراعت کا شعبہ بہت چھوٹا ہے. کسان کو جتنا ذلیل کرنا تھا کر لیا. بجٹ سروے میں کیا ہم گروتھ حاصل کر سکے ہیں؟ ملک میں فوڈ سیکیورٹی دوسرے نمبر پر ہے. کسان کو پیداواری لاگت تک نہیں ملی. بھارت کے شدت پسندانہ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کو خطرات لاحق. بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور عیسائیوں کو تعصب اور ظلم کا سامنا ہے. صدر آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی رہنما اور ورکر سے گفتگو. کہا مسلمان برصغیر میں تاریخی، مذہبی اور ثقافتی جڑیں رکھتے ہیں. صدر مملکت کا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور. بھارت میں بڑھتی شدت پسندی پر بھی تشویش کا اظہار. صدر نے مزید کہا کہ ملک کو زرعی شعبے کی بنیاد پر ترقی دینے کی ضرورت ہے. کسانوں کو سپورٹ کر کے ملک کی معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں.